بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ میں دنیا میں آزاد، خوشحال اور ذہنی قلبی سکون کے ساتھ وقت گزاروں، دنیا بسر کروں، دنیا میں رہوں، تو ایک کام کریں کہ اپنے خواہشات نفس سے آزاد ہو جائے۔ نفس کی خواہشات یہ بہت زیادہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ آدمی جب تک اپنی نفس کو قابو نہیں کرے گا تو ایک کے بعد دوسری خواہش کی وہ کی طرف جائے گا، اور ظاہر ہے کہ جب خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے تو آدمی ہمیشہ پریشان رہے گا۔ اس کے پاس دو پہاڑ سونے کے آ جائیں تو تیسری کا ہوس کرے گا، تیسری آ جائے تو چوتھی کا کرے گا، چوتھا آ جائے تو پانچویں کا کرے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ بس اس کے پاس بس نہیں ہے۔ جب مر جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جس اولاد کے لیے کمایا ہے وہ اولاد ایسا ہو سکتا ہے کہ اس پیسوں سے وہ کام کریں کہ خود بھی اپنی جہنم تیار کریں اور اس کے اپنے بیٹوں وہ اپنی باپ کے لیے بھی جہنم تیار کریں۔ اور بہت سے باپ ایسے ہیں کہ جنہوں نے باپ بیٹوں کو اچھی تعلیم دی کہ یہ کمائے گا، پھر وہ کمائے گا، پھر یہ کرے گا، لیکن جب وہ بوڑھے ہو گئے تو اس کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دیا گیا۔ ہمارے ساتھ عرفان بٹ صاحب تھے، دعوت برکاتہم، اور ہمارے ساتھ ہمارے ڈاکٹر دانش صاحب تھے۔ اگر یاد ہو وہاں ایک کیا تھا، اولڈ ہاؤس تھا۔ کہ یہ کیا ہے تو کہا کہ اس میں جو آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے بیٹھے اس سے تنگ آتے ہیں، اس کو بوڑھے ہاؤس میں جاتے ہیں۔ تو تم نے کیا کیا؟ زندگی ضائع کی، ٹینشن میں رہے، تکلیف میں رہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ نے دو قصے لکھے ہیں۔ ایک قصہ میرے ساتھ خود پیش آیا تھا۔ تو پہلے مولانا روم رحمۃ اللہ کی دو قصوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، بادشاہ تھا یا سردار تھا قوم کا، وہ بہت بڑا سخی تھا اور وہ لوگوں کو ماہانہ یا ہفتہ پیسے دیتا تھا۔ اس کے ساتھ وہ ہوتی تھی کیا، تیلیاں ہوتی تھی، ایک کسی کو دے دیتے تھے، فقراء کو دیتے تھے، علماء کو دیتے تھے، صفیں بنی تھی۔ ایک فقراء کا صف، علماء کا صف ہوتا تھا، دوسرا کے معذوروں کا ہوتا تھا، تیسروں کا اندھوں کا ہوتا تھا، ایسا مختلف۔ تو ایک آدمی بڑا لالچ دیا کہ وہ کہتے ہیں میں بہت زیادہ مجھے کماؤں، مجھے بہت زیادہ مل جائے۔ تو اس نے کہا کہ علماء کو زیادہ ملتے ہیں، تو بہت بڑا پگ باندھ لیا۔ اور آپ کے ساتھ بڑا ڈانگ بھی لے لیا، اور عالم نہیں تھا، اور بہت بڑا جبہ بھی پہن لیا، انشاءاللہ سب سے زیادہ مجھے مل جائے گا۔ لیکن وہ بادشاہ بہت سمجھدار تھا، انتہائی ذہین آدمی تھا۔ وہ سب سے آگے کرتا کیسا نہ ہو کہ پھر ختم نہ ہو جائے۔
جاتے جاتے تو اس نے اس کو چھوڑ کر بادشاہ نے دوسروں کو دینا شروع کر دیا. دوسرے دن پھر اس نے کہا کاریگر کے پاس کہ مجھے ایک بیساکھی بناؤ. 2 بیساکھیاں بنائیں اور پیچھے معذوروں کے درمیان کھڑا ہو گیا اور سر اس طرح نیچے کیا تھا. تو بادشاہ آیا, اس نے بڑا وہ ذہین تھا بادشاہ, اس نے پہچانے کی وہی ہے. اس کو چھوڑ کر آگے چلا گیا. پھر نہ بیناؤں میں کھڑا ہو گیا, وہاں بھی محروم ہو گیا. آخر میں وہاں غسال جو ہوتے غسل دیتا ہے, پھر قبرستان مردہ تدفین کرتا ہے, تو اس کو ساتھ ملا لیا. ایسا کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو مار دیتا ہوں, میں مر جاؤں گا, اور آپ بادشاہ کے راستے میں بادشاہ جہاں سے آتا ہے تو اس کی وہاں کہے کہ جب وہ کہے کہ کون ہے, کہو کہ بس پتہ نہیں لوارس آدمی ہے, مر گیا ہے. تو جو پیسے وہ دے دیں گے تو آدھا تیرا آدھا میرا. تو یہ صرف پیسے نکالنے ہیں. تو وہ بس اپنی کو باتیں نہیں کرتا, چرپائی پر لایا, لٹھا دیا. بادشاہ آ گیا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ پتہ نہیں لوارس آدمی ہے, یہاں مر گیا تھا. تو اب بادشاہ کو پتہ نہیں کہ ساتھ گد جوڑ ہے. تو وہ بس بادشاہ آیا تو اس نے بڑی تیزی تھی کہ وہ کسی تدفین کے لیے پھر ترتیب بنائیں. وہاں ایک تیلی رکھی تو اس نے فوراً ایسا کیا. یہ ایسا نہ ہو کہ پشیمان ہو جائے. تو اس نے کہا کہ بادشاہ تم مجھے نہیں دے رہے تھے, لے لیا نہیں لے لیا؟ اس نے کہا کہ لے لیا واقعی, وہ تو تمہارا ہے اب, لیکن اپنے آپ کو مار کر لے لیا. اگر آپ لینا چاہتے ہو اپنی نفوس کو مارو تو کیا ہو جائے گا, مل جائے گا. اسی وہ نتیجہ نکالتا ہے. دوسرا وہ یہ کہتا, بات یہ کی ہے کہ ایک بادشاہ تھا, نہیں ایک تاجر تھا, بہت بڑا تاجر تھا اور بہت زبردست آدمی بھی تھا, شریف آدمی تھا. اس کے پاس اس سفر میں جب جاتا تھا تو بچوں سے پوچھتا تمہیں کیا چاہیے, تمہیں کیا چاہیے. بعض لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں. تو گھر کے اندر طوطا تھا, اس سے بھی پوچھا, اس کا ایک طوطا تھا کہ میں جا رہا ہوں ہندوستان کے سفر پر. کس نے چوڑیاں مانگی, کس نے کچھ مانگی, کہ وہاں جو وہاں کی مشہور چیزیں ہوتی ہیں, ہر علاقے کی ایک مشہور چیز ہوتی ہے. کہیں کوئی پاس کوئی وہاں زیورات مشہور ہوتے ہیں, باقی کہاں جو چیز مشہور تھی ہندوستان میں وہ چیزیں انہوں نے مانگی. بیوی نے مانگی, بیٹی نے مانگی, بیٹوں نے مانگی, اور یہ چلا گیا. اور اس سے کہا طوطے سے کہ تمہاری کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ میری بات یہ ہے کہ جب تم ہندوستان میں جاؤ گے تو راستے میں جنگل آئیں گے. اس جنگل میں اگر طوطوں کا سیل مل گیا تو کہو کہ تم بڑے خوش بخت ہو, آزاد پھر رہے ہو. بس اتنی بات اس کو کہہ دی, میں سلام پہنچایا اس کو. وہ گیا تجارت کی, جو سامان تھا پہلے 2-3-4 ماہ رکھتے تھے, سامان اٹھایا وہاں سے, سیل دیکھ لیا وہ طوطوں کا, تو اس کو یاد آیا کہ طوطے نے بھی درخواست کی تھی. تو طوطوں کو کہا کہ تمہاری بھائی ہمارے گھر کے اندر ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میرا اس کو سلام پہنچا دو, کہو کہ
بڑے خوش بخت ہو کہ آزاد کر رہے ہو. تو اس میں سے ایک طوطا نیچے گر گیا، مر گیا. بس وہ اس نے کیا کرنا تھا، ایک طوطا تھا مر گیا بس. تو اپنے گھر آیا تو سب کو اپنے اپنے سامان دے کر اس کو کہہ دیا کہ یہ تمہارا، وہ اس طوطے کو کہا کہ یار تمہاری عجیب بات تھی، میں جب تمہارے ساتھیوں کی وہ بھائیوں کے پاس گیا، میں نے سلام کیا تو باقی طوطے تو اڑ گئے، ایک طوطا نیچے گر گیا، مر گیا، تو یہ بھی پنجرے کے اندر مر گیا. یہ پنجرے کے اندر مر گیا اور بڑے اس کو ادھر ادھر کیا، بڑا سی محبت بھی تھی. تو بالآخر جب مر گیا تو طوطے کو کیا کرنا تھا، تو اس کو دو ٹانگوں سے پکڑ کر کے پھینک دیا. جب پھینک دیا تو اڑ گیا. جب اڑ گیا طوطے نے درخت پر بیٹھ کر کہا کہ خواجہ مجھے طوطے نے، اس پر وہ بڑی تفصیلی کلام کرتا ہے. پھر وہ رحمۃ اللہ ہے، وہ تو زبردست آدمی ہے. میں آپ کے اپنے وہی نقطہ ایک نقطہ سے نکالوں گا کہ مجھے اس طوطے نے ہدایت دی کہ جب تک تم اپنی خواہشات کی پیچھے پڑو گے تم آزاد نہیں ہو سکتے. یہاں سے میٹھی میٹھی چیزیں کھاؤ، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ، یہ دے دو، مفت چیزیں کھاؤ، خود بس لیتے بیٹھے رہو. طوطے کو جو پنجرے میں ہوتا ہے اس کو تو مفت ملتا ہے. تو تم آزاد نہیں ہو سکتے. اپنے آپ کو مار دو، جب مارو گے اپنے آپ کو تو آزاد ہو جاؤ گے. لیکن میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، خواجہ تمہارے سامنے سے ایک وقت گزرا ہے کہ تم بھی خواہشات کی پنجرے میں بند ہو، خواہشات کی پنجرے میں بند ہو، اس لیے پریشان سرگردان پھرتے رہتے ہو. اپنے آپ کو دنیا میں اپنی خواہشات کو سے باہر نکل آؤ تو آپ آزاد ہو جاؤ گے. ایک واقعہ میرا ہے، خود اپنا ذاتی. مسر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے دوست تھے، جس کا بھتیجا ہمیں ابھی شاید وہ بیٹھا بھی آیا ہوگا، لیکن وہ چپ کے یہاں کہیں بیٹھ جاتا ہے. معاذ مقداد اس کا بھتیجا ہے. میں گیا تھا پنڈی، تو مسر شاہ صاحب نے کہا کہ یہاں نسیم ماموں ہے. نسیم ماموں بہت اچھا آدمی تھا. یہ پہلے جب جوان تھا تو وہ اقوام متحدہ میں پاکستان کا سفیر رہا تھا، اور اس کے ساتھ بڑی محبت تھی. اور میرے ساتھ بڑی وہ ایک بار تو یہاں بہت بوڑھا تھا، آدھے راستے تک آ گیا، لیکن پھر تک گیا، پھر واپس گیا. اس وقت وہ کی روٹی بہت خراب تھی اور وہ کمزور تھا، بہت کمزور تھا. تو اس نے مسر شاہ سے کہا کہ جب کہیں پنڈی میں آ جائیں تمہارے ساتھ ایک ناشتہ قبول کریں. تو مجھے کہا کہ مسیم بار بار کہتے ہیں اس کے پاس ناشتے میں جائیں گے. میں کہا ٹھیک ہے. تو وہ میری بات کی ترجمانی کرتا تھا، وہ مسر شاہ صاحب پشتو میں بھی پشتو کی ترجمانی کرتا تھا. میں جلدی جلدی بولتا تھا، اردو میں توجہ بھی کرتا. لیکن اس دن اللہ رب العالمین نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ اپنے خود بلا ترجمان میں نے بات کی. تو میرا خیال تھا کہ وہاں کچھ علماء ہوں گے، بات ہوگی، گپ شپ ہو جائے گی، بیٹھ جاؤں گا. مجھے کیا پتا ہے کہ وکیل تو وکیلوں کو لائے گا، ظاہر ہے ڈاکٹر ڈاکٹروں کو لائے گا، ہر کوئی اپنے طبقے کے لوگوں کو لاتا ہے. تو جب میں صبح کے وقت وہاں گیا تو ایک بڑا قطار تھا وہ اس کا وکیلوں کا
کالی کالی کوٹ تھی ٹائی تھی. یا اللہ یہ کیسی جگہ پہ آ گیا, اب میں کیا کروں گا. تو اس نے میں سے ایک بہت زبردست قسم کے وکیل تھا, اس نے کہا کہ مفتی صاحب ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں. اب میں بیٹھا نہیں ہوں, زبردست مہذب لوگ ہیں. مقداد خفا نہ ہو جائے, وہ بھی وکیل ہے, یہ ہمارا بیٹا ہے, یہ اچھا آدمی ہے, یہ پیر محمد شاہ صاحب پوتا ہے. لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں. وہ صاحب بتائیں آزادی کیا چیز ہے. بڑے منشی ماموں بھی خفا ہو رہے تھے کہ دیکھو ہمارا یہ مجھ صاحب کے ساتھ جیسے بات کی, تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈال دی. میں نے کہا کہ آزادی اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے نفس سے آزاد ہو جائے. اس نے کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے. میں نے کہا کہ جب آدمی نفس کا غلام ہوتا ہے تو پھر امریکہ کا غلام ہوتا ہے. اس وقت امریکہ کی طرف غلام تھے, اب پتہ ہے کس کے غلام. لیکن اس وقت ساری ہماری پوری وکیلوں پر سب پر امریکہ کا ایک روب بیٹھا ہوا تھا. تو پھر وہ امریکہ کا غلام ہوگا, روس کا غلام ہوگا, مال کا غلام ہوگا, جو اس سینئر یا جونیئر ہوگا اس کا غلام ہوگا, وہ سارے ہر چیز کا غلام ہوگا. تو جو چیز جب نفس سے کہ آدمی غلام بن جائے گا تو ظاہر ہے کہ نفس کی ضروریات بہت زیادہ ہیں, نفس کی کام بہت بڑے ہیں. تو کیا کرے گا, تم ہر اس چیز کا غلام ہوگا جہاں سے وہ تمہاری نفس کی تقاضی پوری ہوتی, چاہے امریکہ ہو, چاہے روس ہو, چاہے. لیکن جو آدمی کہتے ہیں یہ نفس مار دو, قناعت اختیار کرے, تو وہ آزاد ہو گیا. پھر وہ نہ امریکہ کا فکر کرے گا, روس کا فکر کرے گا. دبنگ آدمی ہوگا, اپنے جو اس کے وہ خواہشات کا تو وہ نہیں ہے, عادی نہیں ہے. پھر وہ آزاد آدمی ہوگا, کسی کا غلام نہیں ہوگا. تو اس کے بعد سب نے کہا کہ اب چائے لگاؤ. اس کے بعد جواب نہیں تھا, مجھے پتہ ہی میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں, وہ زبردست طریقہ ہے. میں ہمیشہ اس کو استعمال کرتا ہوں. جب بھول جاتا ہوں تو پھر خطا بھی ہو جاتا ہوں. اگر وہ طریقہ بھول جاتا ہوں پھر کیا ہوتا ہوں, پھر میں الٹا پلٹا بولتا ہوں. جب تم سے کوئی آدمی سوال کریں جہاں جائے, مثلا جرنل ہے, وہاں لوگ بیٹھے ہیں, وہ آپ سے کوئی بات کرتا ہے, یا کوئی بڑے بڑے علماء ہے کوئی بات کرتا ہے, یا کوئی سوال پوچھتا ہے, یا کوئی آدمی سائل آتا ہے, تو آپ اپنے آپ کو ڈول سمجھے, کدو سمجھے کہ میں کچھ نہیں ہوں, اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے کہ یار کیا جواب دے. تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ اچھا جواب دے دے گا.